ونیسا بغیر کسی تاثر کے زارون کے پاس آئی اور زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ نکل جاؤ۔ ونیسا کے جذبات کا طوفان امٹ پڑا اور اس نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم یہاں زاریہ کے ساتھ وقت گزارنے نہیں بلکہ ہنگامہ کھڑا کرنے آئے ہو۔ زارون ساکت رہ گیا۔ جہاں تک اسے یاد تھا یہ پہلا موقع تھا جب ونیسا نے اسے اتنے لوگوں کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ شہزادہ نے مایوسی سے کہا بھری۔ جاسم نے بھی زارون پر تنقید شروع کر دی۔ زارون، تم حد سے بڑھ گئے ہو۔ میں ریان کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی بھابھی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں، مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان میں دلچسپی رکھتا ہوں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو کوئی بھی اس کی مدد کرے وہ اس کے ساتھ محبت میں مبتلا ہے؟ جیسمین نے سر نگاہوں سے نیچے نظریں جھکائیں اور حکم دیا، گارڈز، ینگسر شاہ کو یہاں سے باہر لے جائیں، وہ آج یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ جیسے اس نے کہا چند باڈی گارڈز باہر سے اندر آئے اور زارون کو دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا۔ جیسمین، یہ میرا گھر ہے، تمہیں کیا حق ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو؟ زارون اتنا غصے میں تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ جیسمین نے اپنی سرد اور رعبدار نگاہیں اس پر ڈالی۔ اگر تم آج صرف زاریہ کو تحفہ دینے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے آئے ہوتے تو تمہاری موجودگی پر کسی کو اعتراض نہ ہوتا، مگر تم آتے ہیں ہنگامہ کرنے لگے۔ تم نے بے وفائی کی مگر پھر بھی اپنی سابقہ بیوی اور کزن پر تنقید کرتے ہو۔ ہمیں پرواہ نہیں کہ تم کتنے اندھے ہو، مگر کم از کم تمہیں عزت دینا تو سیکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم واپس آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مہربانی کر کے دعوت کے ختم ہونے تک انتظار کرو۔ جیسے ہی اس نے بات مکمل کی، باڈی گارڈز نے زبردستی زارون کو باہر گھسیٹ لیا۔ فریا، تم مجھے میری بیٹی سے ملنے سے روک نہیں سکتی۔ اگر تم نے مجھے روکا تو میں تم پر مقدمہ کر دوں گا۔ زارون کی گرجدار آواز کھڑکی کے باہر سے سنائی دی۔ فریا نے آنکھیں بند کر لیں اور تھکن سے بھرپور سانس لی۔ شاید اب وہ کبھی بھی اس پرانے گھر میں واپس نہ آئے۔ سبھی لوگ اس کے جذبات کو سمجھ سکتے تھے۔ ہارون نے افسردگی سے کہا، فریا، میں زارون کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ کوئی بات نہیں انکل ہارون، میں عادی ہو چکی ہوں۔ ویسے بھی جب اس سے ملاقات ہوتی ہے وہ صرف تنقید ہی کرتا ہے۔ فریا نے نظریں جھکائی اور ان کی آنکھوں کے کناروں میں آنسو صاف کیے۔ اگر آپ کو زاریہ کی یاد آئے تو میں آیا کو کہوں گی کہ اگلی بار اسے ایک دن کے لیے لے آئے، اور آپ زارون کو بھی بلا سکتے ہیں۔ وہ زاریہ کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، لیکن وہ اسے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے سے باہر نہیں لے جا سکتا اور نہ ہی میرے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے۔ میں نے کبھی بھی زاریہ کے سامنے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا، کیونکہ بڑوں کی دشمنی کا بچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ شکریہ فریا۔ ہارون اور ونیسا شرمندگی سے بھر گئے۔ وہ فریا کا مطلب سمجھ چکے تھے کہ شاید اب بھی وہ دوبارہ یہاں نہ آئے گی، اور حقیقتاً یہ قابل فہم بھی تھا۔ زارون نے فریا کو بہت ذلیل کیا تھا، گویا وہ اسے تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ اگر آج ریان نے سمجھداری سے کام نہ لیا ہوتا تو وہ فریا کی عزت خاک میں مل چکی ہوتی۔ کھانے کے بعد ریان اور فریا کچھ دیر رکے، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ دونوں جا رہے تھے تو ان کے چہروں پر اداسی جھلک رہی تھی۔ مہمانگی کر کے رخصت ہو گئے۔ جب گھر میں صرف ہارون اور اس کی بیوی رہ گئے تو شہزادہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ زارون بچپن میں کتنا سمجھدار بچہ تھا، مگر میرا کے فریب میں آ کر بالکل بے وقوف بن گیا ہے۔ واقعی وہ اتنا نادان کیوں ہے؟ اب اپنی زندگی میں کچھ نہیں بدل سکتا۔ شاید اسے ابھی اندازہ نہیں ہے کہ آج رات کے بعد اس کے اعمال کے کیا نتائج ہوں گے۔ ہارون کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ آج اتنے رشتہ دار موجود تھے کہ یہ واقعہ ضرور احسان اور ہانیہ کے کانوں تک پہنچے گا، چاہے وہ بیرون ملک ہی کیوں نہ گئے ہوں۔ وہ دونوں پہلے ہی زارون سے بدظن تھے۔ یہ واقعہ تو انہیں اور بھی ناراض کر دے گا۔ ریان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ عام طور پر اس کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن زارون نے آج رات اس کی سخت توہین کی تھی۔ کچھ دیر بعد شہزادہ نے کہا، شاہ کارپوریشن جیسمین کے حوالے کرنا شاید میرا بہترین فیصلہ تھا۔ میں اب سب کچھ بھلا چکا ہوں۔ اگر کمپنی زارون کو سونپ دی جاتی تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا۔ وہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فریا کی بات یاد رکھنا، زارون کو کبھی بھی زاریہ کو میرا کے پاس لے جانے مت دینا، جیسے میرے پوتے کو رون ڈالا گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری پوتی بھی تباہ ہو جائے۔ ہارون اور ونیسا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ شہزادہ نے اب زارون سے مکمل طور پر امیدیں توڑ دی ہیں۔ وہ خود بھی اب زارون سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ شہزادہ کی تو بات ہی الگ تھی۔ اب وہ زارون کو اپنی مرضی سے جو چاہے کرنے دے۔ جب گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، فریا کھڑکی سے باہر خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ جب بھی وہ زارون سے ملتی ہے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دوسرے طلاق یافتہ جوڑوں کو کیا انجام ہوتا ہے، لیکن وہ اور زارون صرف دشمن ہی بن سکتے تھے۔ گاڑی دی لاج کے پارکنگ لاٹ میں آ کر رکی۔ کار سے اترنے کے بعد ریان نے ویل چیئر میں اسے اندر پہنچایا۔
فریہ نے مڑ کر ریان سے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم واپس جا کر آرام کرو، تم آج تھک چکے ہوگے، میں آج رات زاریہ کو خود سلا دوں گی، وہ ہمیشہ تم پر انحصار نہیں کر سکتی۔ ریان کی گہری آنکھیں اس پر مرکوز تھی۔ میری بھی یہی نیت ہے کہ زاریہ ہمیشہ مجھ پر انحصار نہ کرے، یہ سب کچھ وقتی ہے، جب تم صحت یاب ہو جاؤ گی تو خود ہی اسے سلا سکو گی۔ تمہیں زارون کی آج رات کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے نا؟ فریہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اصل میں سے فرق پڑا تھا۔ واپسی کے راستے میں وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ کہیں ریان واقعی اس میں دلچسپی تو نہیں رکھتا۔ تم زیادہ سوچ رہے ہو، ریان نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ذرا یاد کرو، ہم پہلی بار کب ملے تھے؟ فریہ لمحہ بھر کے لیے ٹٹک گئی۔ یقیناً اسے یاد تھا، وہ دن جب احسان اور ہانیہ نے اسے اپنی منہ بیلی بیٹی تسلیم کیا تھا۔ ریان ان کے ساتھ آیا تھا اور وہ اسے بڑے بابا اور بڑی ماں کہہ کر پکار رہی تھی۔ تب ریان اسے ایک تجسس بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ریان نے چھیڑنے والے لہجے میں کہا، تم جب پریگننٹ نہیں تھی تبھی تمہارا چہرہ زرد اور تھکا تھکا سا ہوتا تھا، اور جب تم پریگننٹ ہوئی تو تمہارے پیٹ کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی پلیٹ جتنا بڑا ہو گیا تھا، اور جب تم نے زاریہ کو جنم دیا تو تم اور بھی بری لگتی تھی۔ ایسے حلیے میں بھلا میں تم سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ وہ سب زیادہ مت سوچو۔ فریہ غصے سے بے قابو ہو گئی۔ ریان سنو، تمہیں اچھے طریقے سے بات کرنی آتی بھی ہے یا نہیں؟ تمہارا اپنا منہ پلیٹ جتنا ہے کہ میں واقعی اتنی بری لگتی تھی؟ کون سی عورت پریگننسی میں موٹی نہیں ہوتی؟ ریان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سچ بولوں تم ناراض ہو جاتی ہو، تمہیں صرف خوش آمد سننے کا شوق ہے۔ ہاں، مجھے صرف اچھی باتیں سننا پسند ہے، چاہے میں موٹی ہوں، لیکن میرے نقش نکھرے ہوئے ہیں اور میں اب بھی خوبصورت ہوں۔ دفعہ ہو جا، میں تمہیں اب نہیں دیکھنا چاہتی۔ فریہ غصے سے پھٹ پڑی۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ ریان بے بسی سے مسکرا کر باہر نکل گیا، مگر جیسے ہی وہ ولا کے دروازے کے باہر نکلا، اس کے خوبصورت چہرے پر مایوسی اور بے چینی چھا گئی۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ فریہ کو صاف صاف بتا دیتا کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ اسے بات کی پرواہ نہیں تھی کہ رشتہ دار کیا باتیں بنائیں گے، مگر اس سے سب کچھ کہہ دیا تو فریہ اسے خود سے دور کر دے گی، اور پھر ان دونوں کا رشتہ پہلا جیسا نہ رہے گا۔ اور یہی وہ بات تھی جو ریان نہیں چاہتا تھا۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ چند دن بعد احسان اور ہانیہ بیرون ملک سے واپس آ گئے۔ وہ دونوں ایک بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے، اور بین الاقوامی حالات میں کچھ نئی تبدیلیاں بھی رونما ہوئی تھیں۔ البتہ فریہ ان معاملات کی فکر نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے ان کا علم ہی نہ تھا۔ جس دن وہ واپس آئے، احسان کھانے کی میز پر غصے سے پڑ پڑا۔ زارون حد سے بڑھ گیا ہے، تم اور فریہ محض بہن بھائی جیسے ہو، لیکن اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے تم دونوں پر ناجائز تعلق کا الزام لگا دیا۔ شاید میں نے اسے حد سے زیادہ لاڈ پیار دیا، اب وہ دماغ سے سوچنا ہی چھوڑ چکا ہے۔ ہانیہ نے ماتھے پر بل ڈالے۔ بڑھاپے کے باوجود اس میں ایک وقار تھا، لیکن چہرے پر شدید ناراضگی جھلک رہی تھی۔ سنا ہے اوشر کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، اور اس پر سکینڈلز کی بھرپور مار ہو گئی ہے۔ بہرحال اب اس کے معاملات کو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، اور آئندہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ میرا نام استعمال کر کے باہر خود کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرے۔ احسان کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی اس نے کھانا شروع کیا۔ فریہ اور ریان خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کھانے کے بعد ہانیہ نے فریہ کو بیرون ملک سے لائے گئے چند تحفے دیے۔ وہ 8 بجے تک خوشگوار گفتگو کرتی رہیں، پھر فریہ رخصت ہو گئی۔ ریان بھی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن آخرکار ہانیہ نے اسے روک لیا۔ جب ماں بیٹے تنہا رہ گئے تو ہانیہ نے اچانک اس سے پوچھا، ریان سچ بتاؤ، کیا تم فریہ سے محبت کرتے ہو؟ ریان ایک لمحے کو چونکا پر ہنس کر بولا، امی کیا آپ زارون کی بکواس پر یقین کر بیٹھی ہیں؟ جب بھی فریہ کسی مرد کے قریب ہوتی ہے وہ اسے بچگن سمجھنے لگتا ہے۔ ہانیہ نے ہلکے انداز میں سر ہلایا۔ یہ جان کر اچھا لگا، آخر تم اور فریہ کا آپس میں کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں، اور عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہانیہ نے مزید چھان بین نہیں کی، بلکہ اسے یاد دہانی کروائی۔ ویسے فریہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اور مجھے بھی وہ پسند ہے۔ اگر اس کی شادی زارون کے بجائے کسی اور خاندان سے ہوئی ہوتی تو چاہے وہ طلاق یافتہ ہی کیوں نہ ہو، میں تمہاری اس کے ساتھ ہونے پر اعتراض نہ کرتی۔ رشتہ دیواروں میں وہ میں کبھی زبردستی نہیں کروں گی، لیکن چونکہ اس کی شادی تمہارے کزن سے ہوئی تھی اور ہم نے اسے منہ بولی بیٹی بنا لیا ہے، اس لیے تم اس کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے۔ امی اب بہت زیادہ سوچ رہی ہیں۔ ریان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مبہم مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی ماں کے خیالات سمجھ چکا تھا۔ فی الحال وہ خود بھی اس قابل نہیں تھا کہ ضدیاں بحث کرے، کیونکہ ایسے کرنے سے فریہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، جیسے وہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اپنے بیٹے کے ٹھنڈے مزاج کو دیکھ کر ہانیہ نے سکا سانس لیا۔ ریان تمہارے والد وزیر اعظم ہیں، لہٰذا ہمارے ایک ایک لفظ اور حرکت کو ملک بھر میں مثال سمجھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے بیٹے ہونے کے ناطے تمہیں ان کے عہدے دوران بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ ہانیہ نے بے بسی سے کہا، تم اب کم عمر بھی نہیں رہے،
تمہیں وقت نکال کر کوئی رشتہ دیکھنا چاہیے۔ فریہ کے علاوہ بھی عورتوں سے گھلنا ملنا سیکھو۔ ریان نے بے صبری سے کہا، امی آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، میرے دفتر میں عورتوں کی کمی نہیں، اور اندھا رشتہ میں انکار کرتا ہوں، کیونکہ ہر ملاقات کے بعد وہ لڑکیاں مجھ سے چمٹ جاتی ہیں، بہت بڑی شہزام کر دیتی ہیں۔ ہانیہ نے بے زبان رہ گئی، وہ تمہیں تمہاری ذہانت کی وجہ سے ہی تنگ کرتی ہیں۔ ہانیہ نے اندر ٹوکلائچے میں کہا، بس اب جاؤ اور آرام کرو۔ ریان خاموشی سے مرار چل دیا۔ ہاں، دل ہی دل میں وہ ہنس پڑا۔ اسے اندھے رشتوں سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ان میں کسی سے دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ بس اب وہ ہانیہ کو انکار نہیں کر سکتا تھا، ورنہ یہ فوراً سمجھ بیٹھتی کہ اسے فریہ میں دلچسپی ہے۔ کتنی الجھن بھری بات ہے۔ اگر کس احمق نے سنو خاندان میں یہ مشورہ دیا کہ فریہ کو منہ بولی بیٹی بنایا جائے۔ اگلے دن فریہ کو پتہ چلا کہ ریان ایک بلائنڈ ڈیٹ پر جانے والا ہے۔ ہانیہ نے 6 سے 7 تصاویر نکالی اور فریہ سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرے۔ فریہ تمہیں کون سی سب سے خوبصورت لگتی ہے؟ ہانیہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ یہ تصاویر چننے میں مجھے کافی وقت لگا۔ فریہ لاجواب رہ گئی۔ صرف 6-7 امیدواروں چننے میں اتنا وقت لگا؟ شاید قدیم زمانوں میں بھی رشتے ایسے ہی طے کیے جاتے ہوں گے۔ وہ تھوڑا آگے جھکی اور ہانیہ کے موبائل میں ایک ایک کر کے تصویر دیکھنے لگی۔ اسے ماننا پڑا کہ وہ تمام لڑکیاں واقعی حسین تھیں، کچھ باوقار، کچھ نفیس اور کچھ نہایت دلکش۔ اگر وہ مرد ہوتی تو یقیناً ریان سے سخت جلتی۔ بڑی ماں سبھی اپنی اپنی جگہ منفرد ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو کیسی بہو چاہیے اور ریان کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں۔ فریہ خود بھی کسی ایک کو نہیں چن پائی تو ہنستے ہوئے بولی، اگر میں مرد ہوتی تو سب کو اپنا لیتی۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ اگرچہ تم مرد نہیں ہو، لیکن تمہاری موجودہ حیثیت کو دیکھتے ہوئے تم بھی کسی خوبرو نوجوان کو اپنا سکتی ہو۔ ہاں، فریہ چونک کر ہکلائی، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی بات ہوگی۔ اگر یہ بات سامنے آ گئی تو ایگزیکٹو کونسل کے ساتھ ساکھ پر اثر پڑے گا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ جب مرد طلاق کے بعد بھی خوبصورت نوجوان لڑکیاں حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں؟ حالیہ نے کھلے ذہن سے کہا، اگر تمہارے بڑے ابا اور میں کنٹری وائے کی شاہی فیملی سے ملنے گئے تھے، وہاں کے طلاق یافتہ پرنسز کے ہر وقت مختلف بوائے فرینڈ ہوتے ہیں اور سب نوجوان اور خوبصورت ہوتے ہیں، ان پر اکثر خبریں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن کسی نے ان پر تنقید نہیں کی، بلکہ بہت سے خواتین تو ان کی آزادی سے متاثر ہیں۔ آج کل کی عورتیں سخت دباؤ میں رہتی ہیں، اس لیے وہ ایسی آزاد زندگی گزارنے والی عورتوں کو سراہتی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنی روشن خیال ہیں، فریہ نے شوخی سے کہا۔ ہانیہ مسکرا کر بولی، میں اتنی پرانی سوچ کی نہیں ہوں، بلکہ میں تو فیس بک پر وقت گزارنے کے زمانے کے ساتھ خود کو اپڈیٹ رکھتی ہوں، اور ویسے بھی عورتوں کو چاہیے کہ وہ زندگی کو محض رشتہ پر قربان نہ کریں، بلکہ اپنے کیریئر پر بھی توجہ دیں۔ فریہ نے اس بات سے مکمل اتفاق کیا اور سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ ریان کو موٹی اور بھرپور جسم والی لڑکیاں پسند ہیں۔ میں نے اسے ایک دن یہ کہتے سنا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ والی لڑکی ٹھیک ہے، یہ میری پرانی دوست کی بیٹی ہے اور کافی اچھی لگتی ہے۔ اگر اسے یہ پسند نہ آئے تو پھر ہم یہ دوسری دیکھ لیں گے۔ کافی لمبی بات چیت کے بعد آخرکار وہ دونوں ریان کے لیے ایک ڈیٹ طے کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ چند دن بعد فریہ کی چوٹ خاصی بہتر ہو گئی، اگرچہ وہ مکمل صحت یاب نہیں ہوئی تھی، لیکن کم از کم اب چل پھر سکتی تھی۔ صبح کے وقت وہ فرکاس بھی گئی، لیکن لمبے عرصے کی غیر حاضری کے باعث صبرین نے کمپنی کے زیادہ تر معاملات سنبھال رکھے تھے۔ جب وہ دفتر میں داخل ہوئی اور ادھر ادھر نظر درائی تو اس نے محسوس کیا کہ کمپنی اب پہلے سے بھی بہتر طریقے سے چل رہی ہے۔ تمام ملازمین بھی نہایت محنت سے کام کر رہے تھے۔ جب فریہ صدر کے دفتر کے اوپر والے حصے میں پہنچی تو صبرین لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی، جبکہ شہزام اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھوں کی مالش دے رہا تھا۔ ڈارلنگ، دباؤ کی طاقت ٹھیک ہے؟ مجھے تنگ نہ کرو، میں ایک مسئلے پر غور کر رہی ہوں۔ صبرین کا انداز اتنا بے پرواہ تھا کہ اس نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ شہزام کو شدید صدمہ ہوا۔ کیا میں آپ لوگوں کے درمیان آ گئی ہوں؟ فریہ نے دروازے میں جھانکا اور ہنستے ہوئے چھیڑا۔ صبرین نے فوراً سر اٹھا کر خوشی سے بولی، فریہ تم آ گئی؟ کہ تمہارے سینے میں اب بھی درد ہے؟ کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ فریہ نے سر ہلایا۔ شہزام نے اپنی پرکشش بھویں اچکائیں۔ جب تمہاری طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو جلدی واپس کام پر آ جاؤ، ورنہ سبھی دفتر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جائے گی کہ شوہر کو ہی بھول جائے گی۔ شہزام کی شکایت بھری نظروں کے سامنے فریہ کو ہنسی اور حیرانی دونوں آ رہی تھی۔ اس کی نظریں دیکھ کر فریہ نے ہار مانتے ہوئے کہا، میں ابھی باہر ملازمین سے بات کر رہی تھی۔ صبرین نے جب سے فریہ بیسی سنبھالی ہے، مارکیٹنگ اور مینجمنٹ میں اس نے مجھ سے کہیں بہتر کام کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنی پوزیشن سیبی کو سونپ دوں اور خود نائب صدر اور ریسرچ ایڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی مینیجر بن جاؤں۔ سیبی آؤ مل کر کام کرے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ہوشر کارپوریشن کو جلد ہی حاصل کر لیں گے اور آسٹریلیا کی سب سے بڑی کاسمیٹک کمپنی بن جائیں گے۔ کیا
شہزام کا چہرہ فوراً سجیدہ ہو گیا۔ ہرگز نہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، اسے ایسے کارپوریشن اور فرکاسبی دونوں کو سنبھالنا ہوگا، پھر میرے لیے وقت کہاں بچے گا؟ ہم نے تو اگلے مہینے مالدیپ جانے کا پلان بھی بنایا ہے۔ جاؤ ضرور، جب سبی چلی جائے گی تو میں پوری کوشش کروں گی کہ کمپنی کا خیال رکھوں، شاید ہم ویڈیو کے لیے ذریعے کام پر بات کر سکیں۔ فریا نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ شہزام سوری، سبی ابھی جوان ہے، اس کی عمر ابھی کیریئر بنانے کی ہے۔ آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ صرف تعلقات کے لیے اپنی زندگی قربان کرے؟ اسے اپنے رشتے میں خوشی کے ساتھ ساتھ کیریئر میں کامیابی کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی جلد از جلد سوری کارپوریشن میں واپس جائیں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ سبی آپ سے آگے نکل گئی ہے اور آپ صرف اس کے سائے میں رہ گئے ہیں۔ شہزام نے فریا کو نہیں دیکھا بلکہ نظریں صبرین پر ٹکا دیں۔ سبی تمہارا کیا خیال ہے؟ فریا نے بے بس ہو کر کہا، سبی تمہیں تو میری قابلیت معلوم ہے، میں پروڈکٹس پر تحقیق کر سکتی ہوں، لیکن مینجمنٹ کی بات۔ صبرین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، پھر پیچھے مڑ کر شہزام سے کہا، شہری، ہم نے پچھلے چند مہینوں میں بہت مزے کیے ہیں۔ شروعات میں سب کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن روز روز ایک جیسا ہو تو بوریت ہونے لگتی ہے۔ اب جبکہ فرکاسبی ترقی کر رہی ہے اور یہ میری پہلی سرمایہ کاری ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اسے اور آگے لے کر جاؤں۔ اصل میں چاہتی ہوں کہ تم بھی واپس کام پر جاؤ۔ سچ کہوں تو جب تم ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید تم مجھ سے پہلے بور ہو جاؤ گے۔ میں تم سے کیسے بور ہو سکتا ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے تم خود ہی بور ہو جاؤ گی۔ شہزام نے حسد بھری نظروں سے فریا کی طرف اشارہ کیا۔ اب تو وہ بھی مجھ سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ فریا نے ہنستے ہوئے آنکھیں نچائیں۔ شہزام سوری، ذرا یہ بھی یاد کریں کہ جب آپ نے سبی کو تکلیف دی تھی تو اس وقت بھی میں ہی اس کے ساتھ تھی۔ اگر میں نہ ہوتی تو شاید سبی اور اس کے دونوں بچے یہ سب برداشت نہ کر پاتے۔ مرد تو چھوڑ جاتے ہیں لیکن دوست نہیں۔ بس کرو، تم نے تو میرے پرانے زخموں پر نرم نمک چھڑک دیا۔ شہزام نے بے چینی سے کہا، ٹھیک ہے، ماں مان گیا، تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، میں جا رہا ہوں۔ ہسبینڈ، میں تمہیں الوداع کہنے آتی ہوں۔ صبرین نے اس کا بازو تھاما اور اسے نیچے لے جانے لگی۔ لفٹ میں اس نے اپنا چہرہ شہزام کے کندھے پر رکھ دیا۔ ناراض مت ہو، میں روز شام کو تمہارے ساتھ وقت گزارتی ہوں نا، اور پھر فریا بھی ماں بنی ہے اور طلاق بھی ہو گئی ہے، اس کے پاس سہارا نہیں، اسے پیسے بھی کمانے ہیں اور بچے کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ میں اس کا درد سمجھ سکتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی مدد کروں۔ بھی بس کر دو، مجھے سب یاد ہے جو کچھ پہلے ہوا تھا۔ اصل میں تو فریا کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس وقت تمہارے ساتھ تھی۔ شہزام نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں گہرائی آ گئی۔ اب جب سے میری یادداشت واپس آئی ہے میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو، اس لیے تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہ خوشی دے سکوں جو تمہیں ملنی چاہیے۔ ڈارلنگ، تمہاری یادداشت تو گئی تھی لیکن میری نہیں۔ چونکہ میں نے دوبارہ تمہیں قبول کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں ایک موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ صبرین نے شہزام کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما۔ اس نے سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ شہزام، آؤ ہم دونوں مل کر محنت کریں۔ مجھے تم اب بھی بہت پسند ہو، اور میلبورن میں جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب بھی تم اس وقت بھی بہت پرکشش تھے، چاہے وکیل ہو یا صدر۔ تم ہر روپ میں خوبصورت اور دلکش لگتے ہو۔ اپنی جگہ واپس جاؤ، دن میں ہم اپنے اپنے کام سنبھالیں گے اور رات کو میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں گی، ٹھیک ہے؟ آخری الفاظ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہے۔ اس کی سانس شہزام کے کان سے ٹکرائی جیسے کوئی مکار حسینہ چھیڑ رہی ہو۔ شہزام نے گہرا سانس لیا۔ سبی، اتنے میں لفٹ پہلی منزل پر پہنچ گئے۔ شہزام نے فوراً دروازہ بند کرنے والا بٹن دبا دیا، پھر اس نے جھک کر ایک شدید بوسہ دیا۔ صبرین نے اس کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹے اور اپنے پیروں کے ناخنوں پر کھڑی ہو گئی۔ کافی طویل بوسے کے بعد شہزام نے اسے چھوڑا۔ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ سبی، میں سوری کارپوریشن واپس نہیں جانا چاہتا، میں دوبارہ وکیل بننا چاہتا ہوں۔ ہاں؟ صبرین کچھ لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ اصل میں مجھے وکیل ہونا ہی زیادہ پسند ہے، لیکن پہلے میں سوری خاندان کا نام روشن کرنا چاہتا تھا۔ شہزام ہنسا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب میری ماں کمپنی کو بہت اچھی طرح چلا رہی ہے۔ مہرام بڑا ہو کر کمپنی سنبھال سکتا ہے۔ چونکہ میری بیوی قابل ہے تو میں ہاؤس ہسبینڈ بننا چاہتا ہوں۔ چھوڑو، تم تو ایک مقدمے سے کروڑوں کما سکتے ہو، وکیل بننا تو بھی ایک ہائی پے جاب ہے نا؟ صبرین نے اس کی شرٹ درست کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تمہاری پسند کی فیلڈ کے انتخاب میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وکیل بننا بھی ٹھیک ہے، مجھے تو ویسے بھی تم کوٹ سوٹ میں پہن کر بہت ہینڈسم لگتے ہو۔ سبی، تمہاری سپورٹ کا شکریہ۔ شہزام نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور روانہ ہو گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد صبرین دوبارہ اوپر چلی گئی۔ فریا نے صبرین کے ہونٹوں کی طرف شرارتی انداز میں دیکھا۔ تمہاری لپسٹک تو مٹ چکی ہے، کہ تم نے بوسے سے شہزام کو منا لیا؟ مردوں کے ساتھ کبھی سختی اور کبھی نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ صبرین نے کھلے عام آئینہ نکالا اور دوبارہ لپسٹک لگا لی۔
صبرین کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھ کر فریہ حسرت سے بولی، لگتا ہے اب تم نے شہزام سوری کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اب ہمارا رشتہ کافی مستحکم ہو چکا ہے، صبرین نے مسکرا کر کہا۔ آج رات ہم علیزہ کو بھی ساتھ لے چلیں گے، تمہاری آزادی کی خوشی میں جشن منانے کے لیے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، فریہ نے سر ہلایا، لیکن کھانے کے بعد میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے زاریہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ ٹھیک ہے، موسم بھی سرد ہے تو کیوں نہ ہاٹ پاٹ کھائیں، قریب ہی ایک نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے، بہت رش بھی ہوتا ہے وہاں۔ شام 6 بجے صبرین اور فریہ پہلے ریسٹورینٹ پہنچ گئیں تاکہ نجی کمرہ حاصل کر سکیں۔ کچھ دیر بعد علیزہ بھی آ گئی۔ وہ مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی، چشمہ، ٹوپی اور اسکارف پہنے ہوئے۔ جب اس نے اپنے لوازمات اتارے تو فریہ نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ لیزی، کیا تم آج کل ٹھیک سے آرام کر رہی ہو؟ ہاں، بس تھوڑا سا تھکی ہوئی ہوں۔ علیزہ نے دل میں سوچا کہ جب روز تنویر جیسا آدمی جھیلنا پڑے تو اچھی نیند لینا ممکن ہی کیسے ہے۔ وہ تو موت کی دعا مانگتی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ فریہ یا صبرین کو پتہ چلے۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ اسے ڈر تھا کہ اسے حقیر سمجھیں گی۔ دراصل وہ خود بھی اپنے آپ سے نفرت کرنے لگی تھی کہ ویسی زندگی گزار رہی ہے۔ لیزی، میرا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، سبھی اور میں نے اس کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا ہے، بس دیکھتی جاؤ۔ فریہ نے مینیو اٹھایا۔ اسے باہر کھڑے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، اس لیے اس نے بہت سا کھانا منگوا لیا، لیکن جب کھانا تیار ہو گیا تو اسے لگا کہ یہ ہاٹ پاٹ اس کے پچھلی بار ریان کے ساتھ کھائے گئے ہاٹ پاٹ جتنا مزیدار نہیں ہے۔ ریان کے ہاتھ کی بنی ہوئی گوشت واقعی لذیذ اور نرم تھی۔ در حقیقت اگر وہ خود ٹائمنگ سنبھال لے تو اچھا پکا سکتی ہے، لیکن وہ کھانے میں مشغول ہو جاتی اور وقت کا دھیان نہیں رکھتی۔ جب تک گوشت نکالتی وہ زیادہ پک چکا ہوتا۔ اچانک فریہ کو یاد آیا کہ پچھلی بار جب وہ ریان کے ساتھ ہاٹ پاٹ کھا رہی تھی تو ریان نے ہی اس کے لیے اجزاء پکائے تھے۔ ویسے آج رات ریان کی بلائنڈ ڈیٹ تھی، لگتا ہے کہ اس کو جلد ہی ایک گرل فرینڈ مل جائے گی۔ اگر وہ آئندہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہاٹ پاٹ کھائے گا تو فریہ شاید دوبارہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہ کھا سکے۔ کسی وجہ سے فریہ کا دل اچانک اداس ہو گیا۔ انہیں خیالات میں گم تھی کہ اچانک ریان نے اسے ایک اسٹیکر بھیجا جس پر لکھا تھا بورنگ۔ فریہ نے فوراً جواب دیا، بورنگ کیوں؟ تم تو آج بلائنڈ ڈیٹ پر ہو۔ میں اور بڑی ماں نے بڑی محنت سے وہ لڑکی منتخب کی تھی، کیا وہ خوبصورت ہے؟ ریان، تم نے میری ماں کے ساتھ مل کر اسے چنا؟ فریہ، ہاں، تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں گول میڈل لڑکیاں پسند ہیں۔ ریان، ہاں ہاں، کتنی ہوشیار ہو تم۔ فریہ، میں ہمیشہ ہوشیار ہوں، شکریہ کی ضرورت نہیں۔ ریان، پلیز، وہ تم جتنی خوبصورت بھی نہیں ہے۔ فریہ مسکرائی۔ وہ بھی جواب دینے ہی والی تھی کہ ریان نے مزید لکھا، وہ تم جتنی گول میڈل بھی نہیں ہے۔ فریہ غصے سے لال ہو گئی۔ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں موٹی ہوں؟ تم بس مجھے موٹا ہی سمجھتے ہو۔ میں اب ڈائٹ پر جا رہی ہوں۔ ریان، غصہ ہو؟ میں نے کہا تم موٹی ہو، میں نے تو کہا تم گول میڈل ہو۔ تمہیں پتہ ہے گول میڈل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پیاری، کیوٹ سی۔ فریہ، دفع ہو جاؤ، تمہاری باتوں پر یقین نہیں، تمہارے لیے تو میں ہمیشہ موٹی ہی ہوں۔ ریان، ڈائٹ پر مت جاؤ، صحت سب سے ضروری ہے، اور ویسے بھی تم پہلے سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ فریہ، اچھے الفاظ بولنا نہیں آتے تمہیں؟ میں اب بھی خوبصورت ہوں اور پہلے بھی تھی۔ ریان، ٹھیک ہے، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ ریان، میرا دماغ پھٹنے والا ہے، وہ لڑکی بہت بورنگ ہے، کوئی بات کرنے کا موضوع بھی نہیں مل رہا۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے کال کر دینا، بہانہ بنا کر وہاں سے نکل جاؤں گا۔ فریہ، یہ مناسب نہیں لگتا، کہیں بدتمیزی نہ ہو جائے۔ ریان، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں اسے غلط امید دلاؤں۔ میری شکل دیکھ کر اگر وہ واقعی مجھ سے پیار کر بیٹھے تو تم اس میں یہ مسئلے نہیں سمجھو گی۔ فریہ ہنس پڑی۔ ٹیبل پر بیٹھے صبرین اور علیزہ نے فریہ کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے آنکھوں میں اشارے کیے۔ صبرین نے شرارت سے کہا، کس سے چیٹ کر رہی ہو؟ کبھی ہنس رہی ہو، کبھی غصہ ہو رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم کسی رشتے میں ہو۔ فریہ نے جلدی سے صفائی دی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس ریان سے بات کر رہی ہوں، وہ آج بلائنڈ ڈیٹ پر ہے اور بہت خود پسند بن گیا ہے۔ صبرین نے بھویں اٹھا کر کہا، اوہ، کھانے کے دوران بھی چیٹ کر رہی ہو؟ لگتا ہے تم دونوں کی دوستی کافی اچھی ہے۔ فریہ نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہی ہے، وہ کبھی کبھی بدتمیز ہوتا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ اس لمحے صبرین اور علیزہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کوئی بات سمجھ گئی ہو۔ کھانے کے دوران علیزہ کو واٹس ایپ پر کئی پیغامات موصول ہوئے۔ اس نے ایک نظر فون پر ڈالی، پھر اسے نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون بجنے لگا۔ علیزہ اٹھ کر فون سننے باہر چلی گئی۔ صبرین نے فریہ سے کہا، لگتا ہے لیزی کے ساتھ کچھ چل رہا ہے۔ فریہ نے کندھے اچکا کر کہا، یہ تو نارمل ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، اس کے پیچھے لڑکے تو لگیں گے۔ امید ہے وہ جلدی کسی رشتے میں آ جائے تاکہ میرا کی باتوں کو بھول جائے۔ فریہ نے ایک سبزی اٹھائی اور کھاتے ہوئے کہا، یہ ہاٹ پاٹ اتنا مزے کا نہیں ہے جتنا ریان کے ساتھ کھایا تھا۔ صبرین کے پاس الفاظ نہ رہے۔ بہن، کہ تمہیں نہیں لگتا کہ تم کھانے کے معاملے میں ریان کی وجہ سے کافی چنی سی ہو گئی ہو؟ اس نے دل میں سوچا۔ آدھے گھنٹے بعد فریہ نے ریان کو کال کی۔ دوسری طرف سے ریان کی بناوٹی آواز سنائی دی، اچھا،
اچھا میں فوراً آتا ہوں، بس تم انتظار کرو۔ مس کلف، میرے دوست کا ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے معذرت کے ساتھ جانا پڑے گا۔ فریا کو مس کلف پر ترس آیا۔ ہاٹ پاٹ کھانے کے بعد وہ سرکاری رہائش گاہ واپس جانے والی تھی۔ تم دونوں شاپنگ کے لیے جا سکتی ہو، میں تم دونوں کے ساتھ نہیں جا رہی، مجھے بھی کچھ کام ہے اس لیے شاپنگ کے لیے نہیں جا سکوں گی، لیزا نے صبرین سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ صبرین افسردہ ہو گئی۔ اس نے شہزام کو اپنے دوستوں کے لیے منع کر دیا تھا، لیکن اب دونوں ہی مصروف نکلے۔ ٹھیک ہے تو میں ابھی واپس جا کر شہزام اور بچوں کے ساتھ وقت گزار لیتی ہوں۔ شام کے 7:30 بجے تھے۔ فریا ابھی سرکاری رہائش پر پہنچی ہی تھی کہ ہانیہ زاریہ سے ملنے اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے آ گئی۔ وہ بدتمیز ریان صرف 40 منٹ اس لڑکی کے ساتھ کھانے پر بیٹھا، پھر دوست کے ایمرجنسی کا بہانہ بنا کر اٹھ گیا۔ ہانیہ کو اسی بات پر غصہ نہیں تھا، اوپر سے میری کالز بھی نہیں اٹھا رہا، بہت ہی چڑھ دینے لانے والی بات ہے۔ فریا کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ آخرکار وہی تھی جس نے ریان کو فون کر کے بہانہ بنایا تھا تاکہ وہ نکل سکے۔ شاید میری غلط فہمی تھی، شاید اسے موٹی لڑکیاں پسند نہیں، کیوں نہ کل کوئی اور خوبصورت اور شائستہ لڑکی دیکھ لیں۔ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ہانیہ نے زاریہ کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں وہ لڑکا کب شادی کرے گا اور مجھے ایسا پیارا سا پوتا دے گا۔ بڑی ماں اتنی جلدی کیوں کر رہی ہو؟ جاسم بھی تو ابھی تک غیر شادی شدہ ہے اور اس کی عمر بھی ریان کے برابر ہی ہے۔ فریا اور ہانیہ کچھ دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ ہانیہ کے جانے کے بعد فریا نے ریان کو واٹس ایپ پر پیغام بھیجا۔ تم کب واپس آ رہے ہو؟ تمہاری ماں ابھی میرے گھر آئی تھی اور تمہاری شکایت کر رہی تھی۔ بتاؤ تو صحیح تمہاری آئیڈیا لڑکی کیسی ہو سکتی ہے؟ میں بڑی ماں کے فون سے فلٹر کر کے اچھے سے ڈھونڈ لوں گی۔ بار میں ریان نے اس کا پیغام پڑھ کر زور سے ہنس دیا، لیکن ہنسنے کے بعد دل میں ایک کرواہٹ اتر آئی۔ دنیا کی سب سے تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہ کسی سے محبت ہو اور اسے اظہار نہ کر سکو۔ وہ ڈرتا تھا کہ اگر اس نے فریا کو بتا دیا تو شاید وہ گھبرا جائے گی۔ اسکرین کے کچھ لمحے تک گھورنے کے بعد اس نے جواب دیا، مجھے لڑکے پسند ہیں۔ کیا میری ماں کا فون میں لڑکوں کی تصویریں بھی ہیں؟ پٹاک۔ فریا جو پانی پی رہی تھی ہیری سے پانی اگل دیا۔ اس نے جلدی سے منہ صاف کیا، لیکن پھر بھی کھانسی لگ گئی۔ کھانستے کھانستے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، مذاق بند کرو ریان، ہاں ہاں۔ فریا نے ریان کے چہرے کا تصور کیا تو دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ میں سنجیدہ ہوں، ڈراؤ نہیں پلیز ریان۔ میں نے کسی اور کو نہیں بتایا، ایسے موضوعات پر بات کرنا آسان نہیں۔ میرے والدین کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں، تم جانتی ہو۔ فریا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی اور وہ یہ سب جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ صرف ایک کلک پر آرام دہ ملاقات ممکن ہے۔ ابھی سائن اپ کریں اور میرے علاوہ خواتین سے ملنا شروع کر دیں۔ دنیا کو کیا ہو گیا ہے؟ خوبصورت لڑکوں کو بھی اب لڑکیاں پسند نہیں آتی۔ ریان کو لڑکیاں پسند کیوں نہیں تھی؟ فریا دل ہی دل میں خوب چیخی، پھر بھی اسے جواب دینا پڑا، کیا آج 1 اپریل ہے؟ ریان مذاق بند کرو پلیز۔ خواتین خوبصورت، پیاری اور دل لبھانے والی ہوتی ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں ان میں دلچسپی نہیں؟ یقیناً مذاق کر رہے ہو۔ ہاں۔ ریان اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ رنگ برنگی روشنیوں کے نیچے اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس کے دوست تھیوفیلڈز نے اسے لات ماری، تمہاری مسکراہٹ تو بڑی ہی بے حیائی والی ہے۔ ریان نے بازو اس کے کندھے پر رکھا، بھائی میری خوشی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو ویسے بھی لڑکے پسند ہیں۔ تھیو شرارت سے مسکرایا اور ریان کے گال پر بوسہ دینے کا جھکا۔ دور رہو۔ ریان نے فوراً اس کا چہرہ پیچھے دھکیل دیا، مجھے تم میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تھیو ہنسنے لگا۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور پینا شروع کر دیا۔ ریان نے نیچے دیکھ کر موبائل چیک کیا۔ فریا کا ایک اور میسیج آیا تھا، ریان بہن کی بات سنو، ایک بار عورتوں کا آزما کر دیکھو، شاید وہ تمہیں مردوں سے زیادہ پسند آئے۔ ریان مجھے پتا ہے، اس لیے میں اب الجھن میں ہوں، کسی کو مت بتانا۔ فریا میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ریان نے مزید جواب نہیں دیا۔ فریا خالی نظر سے چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ اچانک اسے لگا کہ یہ بات صبرین کو بتانی چاہیے، مگر یہ ریان کا راز تھا، وہ بے دہانی سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتی رہی کہ ریان یقیناً جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر یہ سچ ہو۔ مزید برآں ہانیہ نے کہا تھا کہ ریان جب سے آسٹریلیا واپس آیا ہے اس نے کبھی لڑکیوں سے میل جول یا ڈیٹنگ نہیں کی۔ فریا نے صرف سنا تھا کہ وہ کبھی بیرون ملک ایک لڑکی کو تھوڑی دیر کے لیے پسند کرتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنی محبت کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ شاید ریان کی جنسی ترجیحات اس دور میں بدل گئی ہوں جب وہ بیرون ملک رہا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی، آدھی رات تک وہ سو نہیں پائی۔ وہ اٹھ کر ریان کے رہنے والی عمارت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تاریخ تھی، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، شاید وہ کہیں چپ چاپ ناراض ہے۔ اگلے دن ریان ناشتے کے لیے نہیں آیا۔ صرف نوکر سے پوچھنے کے بعد فریا کو معلوم ہوا کہ وہ صبح سویرے واپس آیا تھا اور ابھی تک نہیں جاگا۔ ہانیہ نے ناپسندیدگی سے کہا، شاید وہ مجھ سے بچ رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں کل کی بلائنڈ ڈیٹ پر شور مچاؤں۔ احسان مسکرا کر بولے، اتنی جلد بازی نہ کرو، وہ تو صرف 26 سال کا ہے۔
فریہ نے سر نیچے کیا اور فون دیکھنے کے بہانے کیا۔ آدھے منٹ بعد وہ بولی، میں نے ابھی ایک گپ شپ میگزین میں پڑھا کہ ایک مشہور سیلیبریٹی شاید ہم جنس پرست ہو۔ ہانیہ نے ایک پیالہ اوٹ میل اٹھایا۔ ایسے کئی دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں ہم جنس شادی قانونی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ فریہ نے پلکیں چپکائیں۔ بڑی مما، کیا آپ اسے قبول کر سکتی ہیں؟ ہانیہ نے کہا۔ محبت ہے، ہمیں ان کے ساتھ تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کہا، لیکن اگر میرا بیٹا ہم جنس پرست نکلے تو شاید میں صدمے سے بے ہوش ہو جاؤں۔ فریہ بے زبان رہ گئی۔ ہانیہ کے دوہرے معیار تھے، لیکن اگزاریہ اچانک فریہ کو بتائے کہ وہ لڑکیوں کو پسند کرتی ہے تو فریہ بھی شاید بے ہوش ہو جائے۔ ماں بننے کے ناطے فریہ کو ہانیہ کی فکر ہوئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد فریہ پیچھے کے صحن میں گئی، مگر وہ ریان کے کمرے کے پاس رکی۔ دروازہ کھلے تھے اور ایک نوکرانی فرش صاف کر رہی تھی۔ جب نوکرانی نے فریہ کو دیکھا، اس نے اوپر اشارہ کیا۔ ریان سر ابھی بھی جاگے ہیں۔ ریان کے جاگنے کی خبر سن کر فریہ بے فکر اوپر چلی گئی۔ دوسری منزل پر بیڈ روم کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ فریہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ریان، تم اندر ہو؟ میں آ رہی ہوں، رکو۔ اس کی بات ختم کرنے سے پہلے فریہ نے دروازہ دھکا دے کر کھول دیا۔ بیڈ روم میں ریان نے صرف پاجامہ پہن رکھا تھا اور شرٹ نہیں پہنی تھی۔ اس کے بال بے ترتیب تھے اور منہ میں ٹوتھ برش تھا۔ فریہ دنگ رہ گئی۔ یہ ریان تھا جو فریہ کے لیے دوست بھی تھا اور خاندان کا حصہ بھی۔ یہ صورتحال اتنی شرمناک تھی، وہ مر بھی سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اس کا ذہن گھوم رہا تھا۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک لمحے میں فریہ نے ایسے برتاؤ کیا جیسے اس کو کچھ نظر ہی نہ آیا ہو۔ پھر وہ پرسکون بن کر آگے بڑھی اور کہا کہ تم ابھی بھی جاگے ہو، ابھی بھی دانت صاف کر رہے ہو؟ پہلے دانت صاف کر لو۔ ریان نے سوچا، میں شیخ، تم پرسکون بننے اور کچھ نہ دیکھنے کا ڈرامہ کرنا چاہتی ہو، لیکن کیا تم اتنی زیادہ شرم نہیں کر سکتی؟ وہ بھی شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو میں ابھی دانت صاف کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا انتظار کرو۔ ریان جلدی سے باتھ روم میں گیا، دروازہ زور سے بند کر دیا۔ فریہ دروازہ بند ہوتے ہی چونک گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ بھی کمرے میں کیوں گئی؟ اسے تو یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وہ تو ریان کو باتھ روم میں چھپانے پر مجبور کر گئی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد فریہ باتھ روم کے دروازے پر گئی۔ ریان، مجھے اچانک یاد آیا کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے، میں پہلے نکلتی ہوں۔ ریان نے اسے روکنے کو نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کب تک اپنے آپ کو پرسکون کرنا ہوگا۔ صبح کے وقت فریہ لیبارٹری میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیمائش کے سلنڈر میں موجود مائع کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دیکھ رہی تھی، اچانک اسے صبح کے وقت منظر یاد آیا اور وہ چکرا گئی۔ اس نے اپنا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی پیمائش کے سلنڈر کی لمبائی کے ساتھ رکھ دی۔ مس شیخ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ لیبارٹری کے ایک محقق نے پوچھا جب وہ فریہ کے پاس سے گزرا۔ فریہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا طلاق کے بعد وہ تنہا محسوس کر رہی تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فریہ کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مس شیخ، آپ کا چہرہ بہت سرخ ہے، کیا آپ کو زکام ہے؟ اس کا ساتھی فکر مند ہو کر پوچھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مس شیخ دوبارہ چھٹی نہ لیں۔ کمپنی کے پاس کئی نئے پروڈکٹس تھے جنہیں تیار کرنا تھا اور مس شیخ لیبارٹری کے مرکزی رکن تھی۔ نہیں، شاید یہاں بہت گرمی ہے۔ فریہ نے اپنے ہاتھ میں ہوا دی، پھر وہ خود کو سنبھال کر کام جاری رکھا۔ تاہم کچھ دیر بعد ریان نے واٹس ایپ پر میسج کیا، میں نے تمہیں ڈرایا نہیں ہے نا؟ فریہ، کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ریان، میں جانتا ہوں تم نے آج صبح دیکھا۔ آخرکار فریہ کا چہرہ جو تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا دوبارہ سرخ ہو گیا۔ بس اب کافی ہے۔ کیا ریان یہ ڈرامہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسے نظر نہیں آیا؟ فریہ، خیر وہ اعتراف نہیں کرے گی۔ ریان، اب ڈرامہ بند کرو، تمہارا چہرہ صبح سیب کی طرح سرخ تھا۔ سنجیدہ، تمہارا ایک بچہ بھی ہے، میں تم سے زیادہ معصوم ہوں۔ فریہ، بس کرو، اگر تم معصوم ہو تو پھر میرے ساتھ یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ علاوہ یہ تم باہر سے معصوم لگتے ہو، لیکن کون جانتا ہے تم اندر سے معصوم ہو یا نہیں؟ ریان، واہ بہن، تم کتنی علم والی ہو۔ ریان، مجھے تو دکھ ہو رہا ہے، میں نے یہ سب کبھی تجربہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ فریہ فوراً سمجھ گئی۔ ریان جنسی تعلقات رکھنا چاہتا تھا، لیکن خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ لگتا تھا کہ اسے تھوڑا سا دھکا چاہیے۔ اس نے فوراً جواب دیا، دیکھو تم بھی تو خواہشات رکھتے ہو، اس لیے تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ رات کو کسی عورت کو گلے لگا کر سونا اور صبح اس کی باہوں میں جاگنا کتنا اچھا ہوتا ہے نا؟ ریان، مجھے پتا نہیں، ویسے بھی میں نے کبھی کسی عورت کو گلے لگا کر نہیں سونا۔ فریہ، تو پھر آزما کر دیکھو۔ ریان، کس کے پاس جاؤں؟ میری ماں جن لڑکیوں کی سفارش کرتی ہے ان کے پاس۔ ہاں، مذاق مت کرو، اگر پہلی ملاقات میں کسی لڑکی کے ساتھ بیڈ پر جا کر سو گیا تو میری ماں مجھے جان سے مار دے گی۔ فریہ، ریان، آج رات مجھے کھانے پر لے چلو، ویسے بھی تم میرے کئی کھانے کی مخروص ہو، میں گھر پر نہیں کھانا چاہتا، میری ماں بار بار رشتوں کی بات کرتی ہے، تنگ آ گیا ہوں۔ فریہ، مجھے زاریہ کے ساتھ رہنا ہے۔ ریان، تو زاریہ کو بھی ساتھ لے آؤ، میں اس کو سنبھال لوں گا، کھانے کے بعد ہم اس سے چہل قدمی کے لیے لے جائیں گے، ویسے بھی سرکاری رہائش میں رہتے رہتے وہ بور ہو گئی ہے۔
फरिया ने थोड़ा सोचने के बाद खुशी से हाँ कर दी। शाम को आंटी लोरेटा ने जारिया को कंपनी भेजा। फरिया ने जारिया को लिया ही था, रेयान भी अपनी गाड़ी में आ गया। वो एक ब्लैक ऑडी A7 थी, सादा मगर स्टाइलिश। जैसे ही फरिया जारिया को उठाकर गाड़ी में बैठने लगी, रेयान ने नीचे उतरा और उसके जारिया को ले लिया। तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई, बच्चे को मत उठाओ, मैं उठा लेता हूँ, तुम ड्राइव करो, ठीक है। फरिया ने गाड़ी की चाबी ली। जब वो रेयान के करीब पहुंची और झुकी, उसकी नज़र लाशोरी तौर पर उसकी पैंट पर चली गई। कहाँ देख रही हो? रेयान की हंसी मिली आवाज़ उसके सर के ऊपर से आई। तुम्हारी पैंट देख रही हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही है, तुम्हारी टांगें लंबी दिख रही हैं। फरिया ने झंझलाहट से सांस ली। बाज़ बातें तो खुद ब खुद हो जाती हैं। उसके दिल में ख्यालात थे, ख्वाहिशात भी थी, मगर हौसला नहीं था। रेयान ने छेड़ा, मैं ये पैंट तुम्हारे सामने कई बार पहन चुका हूँ, अब जाके तुम्हें अच्छी लगने लगी। फरिया को पता था कि रेयान सब समझ चुका है। उसने दांत पीसे और गुस्से से उसे घूर कर कहा, अपने काम से काम रखो। शाम के सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। नारंगी रोशनी में उसकी जिल्द नर्म और मासूम लग रही थी। रेयान ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे काम में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं रखता, आओ गाड़ी में बैठो, एक बेहतरीन प्राइवेट किचन में ले चलता हूँ। जैसे ही खाने का सांस सुना, फरिया फौरन गाड़ी में बैठ गई। पिछली बार के हॉट पॉट, चॉकलेट और केक के बाद उसे लग रहा था कि रेयान के खाने के अच्छे मकामात खूब जानता है। 40 मिनट की ड्राइव और नेविगेशन के बाद फरिया एक पुरानी तर्ज के घर पहुंची। बाहर से वो काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन अंदर से सजावट नफीस और जदीद थी। फरिया को अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ क्या अच्छा है, इसलिए उसने रेयान को खाने का ऑर्डर देने दिया। उसे बोरियत हो रही थी तो उसने मेज़ पर रखे हैंडमेड बादाम वाले बिस्किट में से एक उठा लिया। वो बहुत पतला और खस्ता था। वेटर्स ने अभी अभी एक कप अर्ल ग्रे चाय डाली थी, जिसने बिस्किट की मिठास को धो दिया। दोनों का जायका बहुत अच्छा मेल खा रहा था। खाने का ऑर्डर देने के बाद जारिया रोने लगी क्योंकि उसे भूख लगी थी। फरिया उठने की वाली थी कि रेयान ने उससे पहले ही हरकत में आ गया। तुम बैठो, मैं कर लेता हूँ। उसने बैग खोला और दूध का पाउडर, गर्म पानी के फ्लॉसिक और फीडर निकाल कर फौरन आधी बोतल दूध तैयार कर दी। जारिया उसकी बाहों में लेटी पी रही थी और उसके गाल फूल गए थे। फरिया उसकी मदद करना चाहती थी, मगर उसे लगा जैसे वो बीच में मुदाखलत ही ना करे। रेयान को खामोशी से देखते हुए फरिया को यूँ लगा जैसे उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो। कुछ चीज़ों में तो रेयान, जो कि बाप नहीं था, उससे भी ज़्यादा माहिर था। और सबसे बढ़कर फरिया रेयान के साथ सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करती थी। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने चंद ही मर्दों के साथ गहरा ताल्लुक़ रखा था। उनमें सिर्फ पैट्रिक और रॉडनी थे। जब परवाज़ के साथ थी तो हमेशा उसकी पसंद के मुताबिक चलती थी, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती थी। अब सोचती है तो वो सब बहुत थका देने वाला था। राडनी के साथ ताल्लुक़ का आगाज़ ही बेतरतीबी से हुआ। वह कभी समझौता नहीं करता था। जब उसने कहा कि वो फरिया से मोहब्बत करता है तो उसका रवैया अच्छा हो गया, लेकिन अब लगता है कि ज़रून बस दिखावा कर रहा था। उसे फरिया से मोहब्बत नहीं थी, शायद वो सिर्फ शादी की वजह से उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रखना चाहता था। ज़ारून रेयान जैसा नहीं था। रेयान हमेशा एक सा ही रहा। जब फरिया और रेयान की पहली बार मुलाकात हुई तब भी वो नहायत नरम दिल और बारीक बीन था। फिर जब वो रोज़ाना एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे तो वो हंसी मजाक भी करने लगे, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी उसकी एहतियात और तवज्जो वैसी की वैसी रही। बदकिस्मती की बात यह थी कि इतना अच्छा इंसान औरतों को पसंद नहीं करता था, लेकिन हैरत ये थी कि रेयान एक बच्चे का इतना ख्याल रखता था कि मुमकिन है कि वो अंदर से किसी नरम दिल लड़की जैसा हो। उसी लम्हे फरिया के दिल में अजीब सी उलझन पैदा हुई। रेयान जब वापस अपनी सीट पर आया तो उसने देखा कि फरिया उसे घूरे जा रही है। वो नहीं समझ सका कि फरिया क्या सोच रही थी। फरिया का चेहरा, जो कुछ गैर मुल्कियों जैसा लगता था, कभी अफसरदा नजर आता, फिर अगले ही लम्हे गुस्से से भर जाता और फिर पशेमान सा हो जाता। रेयान अपनी हंसी ना रोक सका कि तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। फरिया चौंकी। वो होश में आई और हिकलाते हुए बोली, रेयान, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है? मुझे अब तक यकीन नहीं आता कि तुम मर्दों को पसंद करते हो। रेयान ने भवें उठाई। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, ये किसी और मर्द औरत तक महदूद नहीं है। मैं तो मोहब्बत को दो मुख्तलिफ रूहों के दरमियान मकनातीसी कशिश समझता हूँ, जिससे चिंगारियाँ और गुर्बत जन्म लेती है। उसकी संजीदा आवाज़ सुनकर उसे लम्हा फरिया को उसकी बातों पर पूरा यकीन होने लगा। वो घबरा कर चाय का एक घूंट लेकर बोली, तुम्हारी बात में वजन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कैसे मर्द पसंद आते हैं? रेयान के होंठ हिलने ही वाले थे कि रुको। फरिया ने हाथ उठाया। अब मुझे नहीं जानना। वो रेयान को किसी मर्द से मोहब्बत करते हुए तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। दो मर्दों के दरमियान क्या वो ऊपर होगा या इतना ख्याल रखने वाला शख्स आमतौर पर नीचे वाला ही होता है। फरिया ने एक घूंट में पूरी चाय पी ली। देखो, मैं हर मोहब्बत का एहतराम करती हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, उसने झिझकते हुए कहा। और वैसे भी अगर तुम मर्द के साथ हो तो मुमकिन है तुम नीचे वाले बनो, लेकिन अगर तुम मर्द के साथ हो तो ज़्यादातर ऊपर वाले हो सकते हो। रेयान का दम घुट गया। जब वो संभला तो उसका खूबसूरत चेहरा हंसी से सुर्ख हो चुका था। फरिया शर्मिंदा हो गई।
میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں مردوں سے کتنی حسد کرتی ہوں۔ اگر دوبارہ جنم ہوا تو میں مرد بننا چاہوں گی۔ اوہ، ریان نے گہری نظروں سے کہا، تو تم اوپر ہونا چاہتی ہو؟ اب فریہ کا دم گھٹ گیا۔ ریان نے ہنسی دبائی، کوئی بات نہیں، تم اپنی گرل فرینڈ جیسا سمجھ سکتی ہو۔ فریہ بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ کیسے اسے اپنی لڑکی دوست سمجھے، اس کے اتنے دلکش چہرے کے ساتھ؟ وہ تو واقعی چاہتی تھی کہ ریان سب کچھ دوبارہ سوچے۔ ریان، کیا تم نیچے ہونے کے قبول کر سکتے ہو؟ اگر مجھے کوئی پسند آیا تو میں سب کچھ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ریان نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ بدقسمتی سے فریہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ سکی۔ وہ بس اسے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتی رہی۔ ریان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اداسی کی جھلک آئی، پھر ساری ڈشز میز پر آ گئیں۔ بس اب مزید نہ سوچو، یہ چکھو۔ ریان نے فریہ کی پلیٹ میں گرل کی ہوئی ربائی اسٹیک کا ایک ٹکڑا رکھا۔ ایک نوالا لینے کے بعد فریہ کو احساس ہوا کہ کھانا واقعی مزیدار ہے۔ ریان، مجھے لگتا ہے تم بہت زیادہ زبردست ہو، اتنے مزیدار ریسٹورنٹ ڈھونڈتے ہو۔ میں پچھلی بار وہ ہاٹ پاٹ سوپ بیس میں بہت مزیدار تھی۔ ریان نے مسکرا کر کہا، میں کینبرا میں بڑا ہوا ہوں، مجھ سے زیادہ کینبرا کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم چاہو تو جب بھی وقت ملے ہم اکثر مل کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ سرکاری رہائش کا کھانا ٹھیک ہے، لیکن جب میں کھانے کے وقت اپنے والد کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو سختی کی وجہ سے مجھے تناؤ اور تھکن محسوس ہوتی ہے۔ فریہ زور سے ہنس پڑی، تم مبالغہ کر رہے ہو۔ حقیقت میں وہ ریان کی بات سے متفق تھیں۔ وہ بھی وزیر اعظم شاہ کے ساتھ کھانے کے وقت ہمیشہ محتاط رہتی تھی۔ کہ تمہیں احساس نہیں ہوتا؟ ریان نے شوخی سے کہا، جب تم کھاتی ہو تو تمہیں شرمندگی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی پسندیدہ ڈش دوبارہ لو، خاص طور پر جب وہ پلیٹ گھوم کر تم سے دور ہو جائے۔ فریہ نے حیرت سے ریان کی طرف دیکھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم مچھلی، ٹماٹر اور پائس پسند ہے۔ ریان نے اسے کھانے میں سرچ کیا۔ تمام ڈشز وہی تھی جن کا اس نے ذکر کیا تھا، فش اینڈ چپس، ٹماٹر کا سوپ اور گوشت کی پائے۔ فریہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس لمحے سے احساس ہوا کہ ریحان نے اس کی پسندیدہ چیزیں منگوائی ہیں۔ وہ اسے اتنی اچھی طرح جانتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سرکاری رہائش میں کھانے کے دوران کبھی نخرے نہیں کرتی تھی، پھر بھی ریحان نے سب کچھ محسوس کر لیا تھا۔ اگر وہ غور کرتی تو یاد آتا کہ جب بھی ریحان سرکاری رہائش میں ہوتا، اس کے پسندیدہ کھانے ہمیشہ اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ فریہ نے ہمیشہ یہ اتفاق سمجھا، لیکن اب پتہ چلا کہ یہ اتفاق نہیں تھا۔ ریحان، تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہو؟ فریہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس شخص کی طرف دیکھنے لگی جس کے برابر بیٹھا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے کیونکہ انہیں زاریہ کا خیال رکھنا تھا۔ وہ ریحان کی گھنے پلکیں اور شفاف آنکھیں صاف دیکھ سکتی تھی۔ تم نے یہ سوال کتنی بار مجھ سے پوچھا ہے؟ ریحان کو یہ بات مزاحیہ لگی کہ صرف اس وجہ سے کہ مجھے تمہاری پسند کی چیزیں یاد ہے؟ فریہ نے منہ بنایا۔ میں تو عام طور پر دھیان ہی نہیں دیتی کہ تمہیں کیا کھانا پسند ہے۔ تم دوسروں پر دھیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ریحان کی سی آنکھوں میں کسی قسم کی ناراضگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ فریہ چونک گئی۔ تم صرف دوسرے لوگ تو نہیں ہو، میرا مطلب ہے تم ویسے بھی بہت زیادہ دھیان دینے والے انسان نہیں ہو۔ ریحان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ویسے بھی میں وہ شخص نہیں ہوں جو تمہارے دل میں ہے، یہ بالکل نارمل ہے۔ جس سے فریہ کا ذہن رک گیا ہو کہ یہ واقعی نارمل ہے یا شاید یہ نارمل نہیں۔ کیا ریحان کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس لیے یاد رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے دل میں جگہ دیتا ہے؟ نہیں، کہ ریحان کو لڑکے پسند نہیں تھے، میں تم سے مختلف ہوں۔ ریحان نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا۔ اس کا لہجہ بے پرواہ سا تھا۔ میں 14 سال کی عمر سے اپنے والد کے ساتھ مختلف ڈنرز میں شرکت کر رہا ہوں۔ میرے والد شروع میں وزیر اعظم بننے کے لیے منتخب نہیں تھے، ان سے اوپر کئی لوگ تھے، اس لیے مجھے ہمیشہ دھیان رکھنا پڑتا تھا کہ کون سا سیکرٹری کیا کھاتا ہے، اس کی بیٹی کو کیا پسند ہے، یا کون سا کونسلر کس چیز سے نفرت کرتا ہے، چاہے صرف ایک کھانا ہی ہو۔ وہ لوگ بہت محتاط ہوتے تھے، مجھے صرف ان کی نظریں اور چھوٹے اشاروں سے سمجھنا پڑتا تھا، جیسے کون سا لیڈر دوبارہ کسی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور کون ایک چمچ بھی نہیں لیتا۔ فریہ کو اب سب سمجھ آ گیا۔ اسے ریحان کے لیے افسوس محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ وہ خود 14 سال کی عمر میں کیا کرتی تھی۔ اس کی زندگی تو بالکل بے فکری سے بڑی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، تم یہ سب اپنی سماجی تقریبات میں کر سکتے ہو، لیکن میرے ساتھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا ہے، لیکن بعض چیزیں عادت بن جاتی ہیں۔ ریحان مسکرایا اور بولا، مجھے شاہ خاندان کی رہائش میں بھی ہر بزرگ پسندیدہ ڈش یاد رکھنی ہوتی ہے۔ باہر کے ڈنرز کی بات تو چھوڑو، خاندان کے بڑے اگر تم اچھی کارکردگی دکھاؤ تو تمہیں زیادہ سراہتے ہیں۔ فریہ تھوڑا تذبذب محسوس کرتے ہوئے پوچھا، ریحان، کیا تم واقعی اسنو خاندان کے بزرگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی خواہش رکھتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیشہ اونچے عہدے پر رہو؟ ریحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فریہ، جب انسان اتنا آگے آ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر میرے والد صرف ایک سپروائزر بھی ہوتے تو میں خوش اور مطمئن ہوتا۔ ریحان پورے وقت مسکرا رہا تھا، لیکن فریہ کو اس نرم لہجے والے شخص کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی بے بسی دکھائی دی۔ اسے کھانے
نے دونوں کے درمیان فاصلہ کم کر دیا تھا۔ طے ہوا کہ کھانے کا بل فریہ ادا کرے گی۔ جب وہ ادائیگی کرنے کے لیے باہر گئی تو راہداری کے ایک موڑ سے گزرتے ہوئے اسے 2 ویٹرس کی باتیں سنائی دیں۔ ارے آج رات کو پرائیویٹ روم میں جو لڑکا آیا ہے وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا، لیکن وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ وہ بیوی اور بچہ ساتھ لایا تھا؟ میں نے دیکھا وہ عورت واقعی خوش نصیب ہوگی کہ اسے ایسا ہینڈسم اور خیال رکھنے والا شوہر ملا۔ تم نے شاید نہ دیکھا ہو، لیکن وہ آدمی پورے کھانے کے دوران بچے کو اٹھائے رہا۔ میں یہاں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں، ایسے مرد بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، لگتا ہے جیسے اسے نایاب ہو گئے ہوں۔ فریہ نے جا کر انہیں ٹوکا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ویٹریسز کبھی یقین نہیں کریں گی کہ ایسا شخص مردوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں فریہ صبح کام کرتی اور رات کو زاریہ کا خیال رکھتی۔ ریان کبھی کبھار سرکاری رہائش پر کھانے کے لیے آتا، لیکن بعض اوقات وہ باہر ہی رات گزار لیتا۔ جب بھی ایسا ہوتا فریہ بے چین ہو جاتی۔ اسے خدشہ ہوتا کہ کہیں ریان باہر کسی مرد کے ساتھ ڈیٹنگ تو نہیں کر رہا۔ چنانچہ اس نے ریان کو ایک پیغام بھیجا، تم گزشتہ رات واپس کیوں نہیں آئے؟ کیا تمہارے باہر کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ ریان، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ فریہ کو فکر ہونے لگی، شاید وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ اس نے فوراً جواب دیا، آج رات سرکاری رہائش پر آ جانا، ٹھیک ہے؟ پوری رات باہر مت گزارو۔ ریان، ہاں کیا تمہیں میری یاد آ رہی ہے؟ فریہ، ہاں میں تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ ریان، اگر تمہیں میری یاد آ رہی ہے تو میں آ جاؤں گا۔ فریہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا بے چین ماں جیسا دل آخرکار پرسکون ہو گیا۔ تو دیر بعد ریان نے اسے ایک تصویر بھیجی۔ تصویر میں ایک پلیٹ پر اسپیگٹی بولونیز رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر گریٹ کیا ہوا پنیر اور اسٹیک کی پٹیاں تھیں۔ ایک کانٹا پلیٹ کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور کانٹے پر ریان کی لمبی اور نفیس انگلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ریان، یہ ہمارے دفتر کی عمارت میں ملنے والی اسپیگٹی بولونیز ہیں، کافی اچھی ہیں۔ فریہ، واقعی مزیدار لگ رہی ہیں، میں نے کافی عرصے سے اسپیگٹی بولونیز نہیں کھائی، اب دل کر رہا ہے۔ ریان، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ فریہ، میں تم سے بات نہیں کر رہی اب۔ ریان، بیبی فریہ، ناراض مت ہو، میں کل تمہارے لیے بھجوا دوں گا۔ فریہ، کیا تمہارے مار پڑنے کا شوق ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کل تک وہ کھانے کے قابل رہیں گی؟ تم کیا کر رہی ہو؟ اچانک ایک متجسس آواز فریہ کے قریب سے آئی۔ فریہ چونک گئی۔ اس نے فوراً سر اٹھایا۔ اسے پتہ چلا کہ سبرین اس کے پاس کھڑی ہے اور اس کے فون کی اسکرین کا تجسس سے دیکھ رہی ہے۔